السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ ذال کو ادا کرتے ہوئے زبان کی ٹیپ سامنے والے دو دانت ہیں وہاں پر نرمی سے لگائیں گے تو ذال ادا ہوگا۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیوں کو بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو 3 سے 4 الف کہتے ہیں۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے۔ واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا 1 الف کہلاتا ہے۔ اِذَا القوا فیہا، فا کو ہونٹوں سے ادا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے۔ ہا حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ جو سینے کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اور ساتھ پیٹ بھی ہلے گا۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ عین حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے۔ لام کو جلدی ادا کریں گے، لا ہا نہیں پڑھیں گے ورنہ غلط ہو جائے گا۔ لہا لہا، ہا حلق سے ادا ہوگا، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی آئے گی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ قوف کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں روک کر رکھنا، چھپا کر رکھنا۔ تو یہاں پر ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ تا باریک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے۔ رو کے اوپر پیش ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب رکیں گے تو رو کو ساکن کر کے رکیں گے، پھر دیکھیں گے کہ رو سے پہلے کون سی حرکت ہے۔ رو سے پہلے پیش ہے تو پھر ہم رو کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ اِذَا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز۔ تا باریک، کاف بھی باریک، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ یا کے اوپر تشدید ہے تو یا کو مضبوطی سے پڑھیں گے کیونکہ تشدید والا حرف مضبوطی سے ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر زا ہے، زا اور ذال دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ زا کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو دانت آپس میں ملیں گے اور زبان کی ٹپ نیچے والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر مضبوطی کے ساتھ ٹچ کریں گے تو پھر بزنگ ساؤنڈ آئے گی، جیسے زا زا، یہ والی۔ تکاد تمیز، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ غین حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ واو مستعلیہ حروف میں سے ہے، یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ چھوٹی سے تو ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ جب وقف کرتے ہیں تو ہم واو کو ساکن کر کے رکیں گے۔ من الغیظ، واو کو ادا کرتے ہوئے منہ بھر کر ادا کریں گے اور ہماری زبان پیچھے سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوگی۔ کلما القی، کاف باریک ادا کریں گے، کاف کو لام سے مضبوطی سے ملائیں گے۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، یا کو کھینچنا نہیں ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے۔ ہا حلق سے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ فوج سألہم، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ واو جب ادا کریں گے تو ہونٹ گول ہوں گے۔ فوجن، اس طرح پڑھیں گے۔ فوج سألہم، تنوین کے بعد سین آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ اخفا جب کرتے ہیں تو ہم زبان کو اپنی ہی جگہ پر نیچے ہی رہنے دیں گے، کہیں سائیڈوں پر یا اوپر کہیں ٹچ نہیں کریں گے۔ آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روک کر رکھیں گے تو اس کو اخفا کہتے ہیں۔
حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی ادا کریں گے، لام کو کھینچنا نہیں ہے، لاہم کر کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، لہم۔ میم کو جب ہم ادا کریں گے تو اچھی طرح اپنے ہونٹوں کو بند کریں گے، پھر خا پر جائیں گے، خزنتھا۔ خا مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، زا بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ ادا ہوگا، تا باریک ہے، ہا حروف ہلکی ہے، حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن پر اظہار ہوگا، یعنی کہ میم کو جب ہم ادا کریں گے ہونٹ اچھی طرح آپس میں ملیں گے، آواز کو کلیئر کریں گے، پھر یا پر جائیں گے۔ حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یاتیکم، خزنتھا الم یاتیکم، یا اس طرح جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر میم ساکن پر اظہار ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ ہم نے را پر وقف کیا ہے، تو را سے پہلے زیر ہے تو زیر والا را باریک ہوتا ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتھا۔ یہاں ہم اعادہ کر کے پڑھ رہے ہیں، اعادہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹا کے پڑھنا، سألہم خزنتھا الم یأتکم نذیر، قالوا بلا۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی 1 الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھتے ہیں، قالوا بلا قد جاءنا۔ دال ساکن ہے تو کلکلا ہوگا، کلکلا کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو، جیسے گیند زمین پر لگنے سے اچھلتی ہے تو اس کے اچھلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح دال کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے، قد قد، یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ کی آواز کلیئر آئے گی، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، را کے اوپر تنوین ہے، یہاں پر چھوٹا سا 5 عربی میں بنا ہوا ہے اور لام الف لا لکھا ہوا ہے، یہاں پر نہ رکنا زیادہ بہتر ہے اور یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں پر ہم نہیں رکیں گے، تو را کے اوپر تنوین ہے، پھر اس کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے، اخفا نرم غنہ کو کہتے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے، زبان کو نہیں ہلائیں گے، کاف کو زال کے ساتھ نرمی سے ملائیں گے، پھر زال کو با کے ساتھ ملائیں گے تو با ساکن ہے تو کلکلا ہوگا، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل اللہ۔ یہاں ہم نے اعادہ کیا ہے، یعنی کہ لوٹا کے پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں نون پر وقف کیا تھا۔ واو کو جب ہم ادا کریں گے تو ہونٹ گول ہونے چاہیے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، یہاں بھی خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں، لام جلالہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جب لام جلالہ سے پہلے زبر ہو تو لام جلالہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، حمزہ کے نیچے تنوین ہے یعنی کہ 2 زیر ہے، جب تنوین کے بعد حروف ہلکی آتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوتا، تو یہاں پر ہم کوئی رول اپلائی نہیں کریں گے، تنوین کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ یہاں صاد لام یا اور جیم لکھا ہوا ہے، یہاں ان علامتوں پر اگر آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نون ساکن کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر بھی کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، میم پر اظہار ہوگا یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔
خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، بہت مستعلیہ حروف میں سے ہے، خوب موٹا کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، آگے وقف کی علامت ہے، را کے نیچے تنوین ہے، را پر رکیں گے تو را کو ساکن کر کے رکیں گے، پھر دیکھیں گے کہ را سے پہلے کون سی حرکت ہے، زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔